حدیث میں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، کوئی شخصیت مقصود نہیں، عمل مقصود ہے۔ دیکھو کس قدر اسلام میں شخصیت پرستی کی نفی ہے، اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں صحیح حدیث سے، بہت ٹیکنیکل مثال ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا، جس میں کچھ 3 مخلص صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، کوئی عذر نہیں تھا ان کو، لیکن وہ جنگ میں شریک بولو نا نہیں ہو سکے۔ بہت سے منافقین بھی پیچھے رہ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا تاکہ نبی آپ پہ ناراض نہ ہو، نبی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر وہ یہ کہتے نا ہمیں کوئی عذر نہیں تھا پھر بھی ہم پیچھے رہ گئے تو انہیں پتا تھا نبی کو اس سے کیا ہوگی، تکلیف ہوگی۔ تو قرآن نے کہا یحلفون لکم لترضوا عنہم، کہ یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ ان سے خوش ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر آپ خوش ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسقوں سے خوش نہیں ہوگا۔ اب پوائنٹ کی بات سمجھنے کی ہے، وہ نبی کو خوش کر رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں پھر بھی خوش نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ یہاں نبی کو خوش کرنے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں تھا، ذات نبی مقصود تھی جس میں اللہ نہیں تھا۔ تو اس میں بتا دیا گیا کہ نبی کو خوش کرنا بھی جب ثواب ہے، جب اس خوش کرنے کا مقصد کس کو خوش کرنا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو۔ تو اسلام میں پہلے کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو وہ اللہ کیا کہتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے نہیں کہ تمہیں ہسٹری میں بہت زبردست مہارت حاصل ہو جائے، اس لیے نہیں کہ تمہیں ایک ایک بنو امیہ کا پتہ چل جائے کون کتنا خراب تھا اور کون کتنا نیک تھا، اور بنو عباس کا پتہ چل جائے، اس لیے پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھئی اچھا عمل یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، بہت اچھا عمل ہے کہ ہم نے عوام کو الجھا دیا ہے ان مسائل میں، بہت اچھا عمل ہے، عوام پہلے غلط سمجھ رہی تھی ہم نے صحیح سمجھا دیا عوام۔ تو قرآن نے اس کو بھی کہا ہے کہ اچھا کی ڈیفینیشن وہ ہے جس کو کون اچھا کہے، اللہ اچھا کہتا ہے جس کو، اللہ اس کے رسول نے جس عمل کو اچھا کہا، اللہ اس کے رسول نے اس عمل کو اچھا کہا ہے جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے۔ ایک تو اسلام کے بیسک عقیدے، توحید، رسالت، فرشتوں کا وجود، یہ تو بیسک ہیں جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بیسک عقیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ باقی وہ نظریہ جس کا عمل سے تعلق ہو اس کو فوکس کرنا پڑے گا۔ عمل کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے الحمد سے لے کے الناس تک اتنے آرڈر دیے ہیں کہ اگر آپ ان آرڈر ہی کو پورا کر لیں، میں کہتا ہوں اس سے اچھا انسان دنیا میں پھر وجود میں نہیں آ سکتا۔ آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے ان کو پورا کرنے کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم۔ دیکھو مشرکین مکہ بھی نا اپنی چند مذہبی رسومات کو لے کے بیٹھ گئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوگا۔ قرآن نے جگہ جگہ نفی کی۔ کیا انداز ہے قرآن کا؟ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تعالوا، آؤ، اتلو، میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں اللہ کا کلام، ما حرم علیکم ربکم، میں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے۔ یہ جو تم نے جاہلیت کی چند رسومات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو نا، اپنے طور پر اب معیار ایک تم نے بنا لیا، یہ نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیزیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے اور کون سی چیزیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے۔ آؤ، کتنا اچھا انداز ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی کنفیوز پھر رہا ہو، پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہو، اس کو منزل نہ مل رہی ہو، اس نے جانا ہے جناب صدر جانا ہے، کوئی گاؤں دیہات سے کوئی بندہ کراچی آ گیا، یا اس نے کینٹ اسٹیشن جانا ہے، اب اس سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کینٹ اسٹیشن ادھر کو ہے، وہ ادھر کو چلنے لگا۔ دوسرے سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، وہ بھی صحیح بتا رہا ہے کہ ادھر کو ہے، لیکن اتنے پیچیدہ طریقے سے بتا رہا ہے کہ تو پہلے یوں جانا، پھر یہاں سے جا کے نا ایک گلے گنڈے والا آئے گا، وہاں سے رائٹ ٹرن ہو جانا، پھر ایک کلفی والا ہے ادھر سے لیفٹ ٹرن ہو جانا، ادھر 4K کا اسٹاپ آئے گا، وہاں سے پھر بس میں چڑھ کے پھر ادھر اترنا، پھر یوں بوکھلا گیا یار۔ دوسرا بندہ بھائی چھوڑ اس کو، تو ایسا کر، تو ایسا کر، تو یہاں سے نا ادھر سے جانے کے بجائے ادھر رش ہوگا، ادھر رش ہوگا، تو یہاں سے نکل جا کٹی پہاڑی سے، کٹی پہاڑی سے یوں نکلے گا، پھر ادھر سے بنارس سے ٹرن مارے گا، ادھر شیر ادھر جائے گا، روٹ تھوڑا خراب ہے لیکن راستہ کھولا ہوا ہے، پھر اب وہ شیرشاہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے میں کوئی عقل مند کہے گا ادھر آ یار، ایسے ہی ہوتا ہے نا اسٹائل، ابے ادھر آ، زیادہ لمبی چوڑی
टेंशन में पढ़ने की थी, इधर आ, इधर बैठ जा पीछे गाड़ी में, मैं उधर ही जा रहा हूँ। हल हो गया ना मसला। हाँ, तबलीग वाले यही करते हैं, क्या बे तू छोड़ दे इन मुनाजरों में, बहसों में, 3 दिन लगा ले, इंसान का बच्चा बन के वापस आ जाएगा, लगा ले हमारे साथ। वाकई ये अंदाज बड़ा बेहतरीन है, वो छोड़ दे यार। वो मैंने कि अहले हदीस का वाकया सुनाया था ना, वो अभी भी अहले हदीस ही है, लेकिन वो तबलीग में लगने लगे। कह रहे यार मैं ये रफुल दैन, आमीन बिल जार, टांगे चौड़ी करनी है, पतली करनी है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हासिल कुछ भी नहीं हुआ। और कह रहे जिसके पास जाके बैठो दूसरा फिरका गलत लगने लगता है। मैंने उनका, मेरे बड़ी अच्छी दोस्ती है उनसे, वो मेरी 4 शादियों वाली किताब पढ़ के मुझसे मिलने आए। हदीस तो इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी ना, 4 शादियों वाली की किताब पढ़ ली, 2007 में पढ़ी उन्होंने। मुझे तलाश करते करते पहुंचे, वो बड़े बगलगीर हुए, कह रहे यार क्या किताब है यार, मेरी तो जिंदगी बदल गई। बड़ी बहुत मुतासिर हुए वो। तो दाढ़ी से मुझे अंदाजा हो गया वही अहले हदीस है। तो मैंने कहा क्या ये आप कह रहे, मैं पहले देवबंदी था, नहीं पहले मैं बरेलवी था। पहले मैं क्या था? बरेलवी। तो हम वो 40वें 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, नजर न्यास, सारे जुमेरात के सब कुछ रिपोर्ट हमारे यहाँ तफसील से चलती थी। कह रहे फिर मैं देवबंदियों के पास बैठना शुरू हुआ, तो कहने लगे मैं देवबंदी बन गया। कह रहे हैं फिर उसके बाद मैं, बड़ी मलामत, तो ये खानदान जाहिर है मलामत करता है। तो जब मैं देवबंदी बना तो फिर कुछ दिनों के बाद अहले हदीस में बैठा, उन्होंने बुखारी की हदीस दिखाई रफुल दैन वाली। मैंने कहा देवबंदी तो ये करते ही नहीं है। अब जाहिर है हर आदमी के पास इल्म नहीं होता, उन्होंने कोई 2-4 मौलवी मिल जाएंगे, उनसे पूछा होगा, उनके पूछा। हर आदमी को हर चीज मालूम थोड़ी थी, पैनोवाल की तहकीकात हर आदमी के पास हर वक्त थोड़ी, हर डॉक्टर के पास भी नहीं होती। तो वो कह रहे मैं फिर अहले हदीस बन गया। कह रहे जब मैं अहले हदीस बना तो एक दिन जमातुल मुस्लिमीन वालों का कहीं मुझे लिटरेचर मिला कि हमारा फिरका वाराना नाम नहीं है, ये हनफी, शाफी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये तो फिरके बनाए हुए। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने नाम क्या रखा है? मुस्लिम। आइए जमातुल मुस्लिमीन में, जिसका कोई फिरका नहीं। उन्होंने कहा ये अहले हदीस भी फिरका है। कह रहे हम जमातुल मुस्लिमीन निकल लिए। अब आसान नहीं होता मसलक छोड़ना, मलामतें। कह रहे नहीं हमें तो हक की तलाश थी, हम कहां निकल लिए? जमातुल मुस्लिमीन। कह रहे जमातुल मुस्लिमीन के अब शुक्र है उसके बाद कोई लेटेस्ट फिरका वजूद में आया नहीं था उससे ऊपर का, लेकिन अब जमातुल मुस्लिमीन भी पार्ट 1 पार्ट 2 हो गई है। वरना वो सारी जिंदगी पार्ट 1 पार्ट 2 के मुनाजरे कराते रहते कि इनमें पार्ट 1 सही है या पार्ट 2 सही है। अब तो जमातुल मुस्लिमीन का मसला ऐसा हल हुआ ना, जब से पार्ट 1 पार्ट 2 आया, जमातुल मुस्लिमीन का जोर भी खत्म हो गया। वरना हम यहां मोहल्ले में एक दर्द सर बने हुई थी जमातुल मुस्लिमीन। हर थोड़े दिन में कोई लड़का लिटरेचर लेके आ रहा होता, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। हम शादियों पे काम कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं यार बेवा औरतों को सहारा दो, और जनाब तलाक याफ्ता औरतों को सहारा दो। और उधर तो उलमा की सलाहियत है, जब इन चीजों में लगेंगी तो मुआशरे में वो मुस्बत काम किस टाइम पे करेंगे बैठ के। तो वो जनाब जब से पार्ट 1 पार्ट 2 वजूद में आई है ना, अब मसला ही यार, जब भी कोई जमातुल मुस्लिमीन वाला कहता है कि नबी ने फरमाया जमातुल मुस्लिमीन और उसके इमाम का को यानी लाजिम पकड़ो, तो हम कहेंगे पार्ट 1 के बारे में फरमाया या पार्ट 2 के बारे में? पहले ये फैसला कर लो, फिर हम हदीस में दिखाओ पार्ट 1 है या पार्ट 2 है। तो अब वो सुना पार्ट 3 भी हो गया, वल्लाहु आलम। हर नया फिरका बनता है ये कह के कि मैं सारे फिरकों को खत्म कर रहा हूं, मगर वो एक नए फिरके की बुनियाद रख के खुद 20 फिरकों में डिवाइड हो जाता है, समझ रहे हो? तो वो फिर जमातुल मुस्लिमीन में चले गए। अब जमातुल मुस्लिमीन का उस वक्त पार्ट 2 नहीं था, तो वो जमातुल मुस्लिमीन में गए तो उनको वहां बड़ा अच्छा लगा। भाई हर बात कुरान की, हर बात हदीस की, लेबल तो सबने बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत लगाए हुए होते हैं ना। तो बड़े अच्छे कहते हैं, होते होते मैं सूबा सिंध का अमीर बन गया, क्योंकि पैसे वाले भी हैं ये, तो पैसा भी बहुत दिया, बहुत जमातुल मुस्लिमीन पे इन्होंने निछावर किया। जमातुल मुस्लिमीन को तरक्की देने में इनका बहुत बड़ा किरदार। मैं नाम इसलिए बताऊंगा कि उनकी तरफ से पाबंदी है जमातुल मुस्लिमीन, फिर उनके तंग ना करना शुरू करते हैं उनको। क्या बे तूने जमातुल मुस्लिमीन छोड़ दिया, हमारे राज क्यों फाश कर रहा है? ये भी तो खतरा होता है ना। तो कहते हैं मुझे फिर एक दिन अंदाजा हुआ, क्योंकि हक के मुतलाशी थी, मुझे अंदाजा हुआ कि हनफी लोग अबू हनीफा की इतनी तकलीद नहीं करते जितने ये जमातुल मुस्लिमीन वाले अपनी अमीर की मुकल्लिद हैं। ये लोग लेबल लगाते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, मगर जितने बड़े मुकल्लिद ये लोग हैं, इतना बड़ा मुकल्लिद मुज्तहिदीन की ऐसी तकलीद नहीं हो रही है। कह रहे फिर मैं सवाल पूछता था, मुझे उसका जवाब नहीं मिलता था, तो मैं फिर कंफ्यूज होना शुरू हो गया। यार तुम तो बाप बनाए हुए तुमने अपने अमीर को। कह रहे अब कहां जाए भाई, ये तो शुगर है मुर्तद नहीं हुए। मैंने ऐसे लोगों के वाकयात सुने जो तंग आके बिल आखिर मुर्तद हो गए, इस्लाम छोड़ दिया उन्होंने। कह रहे एक दिन मैं गया तबलीगी जमात में, फजाइल अमाल की तालीम चल रही थी, तो मैं जाके बैठ गया। मुझे उन्होंने पांव दबाना शुरू कर दिए कि सैरोज़े में चलो। कह रहे पहले तो मैंने सोचा अभी रफुल दैन का मसला छेड़ेंगे ना, अब ये आमीन की बात करेंगे। कह रहे मैंने टांगे चौड़ी करके ना यूं करके पूरी नमाज पढ़ी ऐसे करके कि मुझे कोई छेड़े, किसी ने नहीं छेड़ा।
کہہ رہے میں نے کہا 3 دن لگاتا ہوں پھر چھڑوں گا میں، 3 دن لگاتا ہوں، یہ الفاظ میں. کیا شکرانے کے نفل پڑھنا جائز ہے؟ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں. میں نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے سنا ہے کہ شکرانے کے نفل نہیں پڑھنے چاہیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس بارے میں وضاحت فرمائیں. مجھے معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، بعض لوگ غلط نسبت بھی کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکرانے کا سجدہ ثابت ہے، اور سجدہ بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد کنایا ہے، یہ یعنی نماز سے کنایا ہے. یہ تو ویسے بھی شکر کے طور پر نیکی کرنی چاہیے ہمیں، تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. سجدہ شکر بھی کیا جا سکتا ہے وضو کر کے باقاعدہ، 2 نفل پڑھیں گے تو اور زیادہ اچھا ہے، روزہ رکھ لیں گے تو بھی ٹھیک ہے، صدقہ کر دیں گے تو بھی ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے ثبوت ضروری نہیں ہے، بلکہ شکر قرآن و سنت سے ثابت ہے. شکر کا کوئی اسپیسیفک طریقہ بیان نہیں کیا، اس کا مطلب ہمیں آزادی دی گئی ہے کہ ہم کسی بھی طرح شکر ادا کر لیں. تو نفل بھی شکرانے کے پڑھ سکتے ہیں آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں شکرانے کا، آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی نیکی کر سکتے ہیں. صحابہ کرام بعض دفعہ شکرانے کے طور پر صدقہ کیا کرتے تھے. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی خبر لے کر آیا نا کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، انہوں نے شکرانے کے طور پر وہ جو چادر تھی نا اپنی اس کو گفٹ کر دی جو یہ خبر لے کر آیا تھا. تو یہ سب چیزیں شکرانے کے طور پر، یہ نام کے لیے ثبوت ضروری نہیں ہے، کام کے لیے ثبوت ضروری ہے. نام آپ اس کو کچھ بھی دے سکتے ہیں. شکرانے کے طور پر کون سی عبادت کی جائے؟ ہم جس طرح نماز شکر پڑھتے ہیں، کیا اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ نورین صاحبہ انڈیا سے. دیکھیں، شکرانے کے طور پر کوئی بھی نیک عمل کیا جا سکتا ہے. جب آپ کسی کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کام کرتے ہیں جس میں سامنے والا خوش ہو جائے، تو اسے خوش کرنے کے لیے تھینک یو بھی بولا جاتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے بعض دفعہ گفٹ دے دیا جاتا ہے، بعض دفعہ اسے اپنے گھر پہ بلایا جاتا ہے، دعوت کر دی جاتی ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی بہت سارے طریقوں سے خوش ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے بھی خوش ہوتے ہیں، صدقہ سے بھی خوش ہوتے ہیں، تلاوت سے بھی خوش ہوتے ہیں. سب سے زیادہ تو ضروری ہے کہ گناہ چھوڑیں. گناہ چھوڑنے سے اللہ جتنا خوش ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. دوسرے نمبر پہ نماز ہے، صدقہ ہے، تلاوت بھی کی جا سکتی ہے. روزانہ کتنے نوافل پڑھنے چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کثرت سے نفل نماز پڑھو، تو روزانہ کتنے نفل پڑھیں جو کثرت میں شمار ہوں گے؟ کیا اس کی کوئی مقدار طے ہے یا نہیں؟ کاشف علی، اتر پردیش. بھائی نوافل، نفل اضافے کو کہتے ہیں، تو نوافل کا مطلب ہی جو غریبی ہے آپ کی طرف سے، کوئی اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، تو وہ جتنے زیادہ پڑھیں اچھا ہے. اپنے فرائض واجبات پورے کرنے کے بعد، حقوق العباد پورے کرنے کے بعد جتنا ٹائم ملے نوافل پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جتنا فرائض و واجبات یعنی جو ضروری اللہ کے حکام ہیں ان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اتنا کسی اور چیز کے ذریعے نہیں. لیکن انسان جو ہے نوافل عبادت کر کے اللہ کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو یعنی علماء اس حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں اس کا کوئی عضو بھی اللہ کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں ہوتا. تو نوافل کی کثرت انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے. بلکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اصل تو بندہ اور اللہ کا تعلق بنتا ہی نوافل سے. فرائض واجبات تو ایسی چیز ہے جو کرنی ہے، وہ تو ڈیوٹی ہے، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کا اللہ سے تعلق کتنا وہ تو نوافل سے پتہ چلے گا کہ آپ خود سے اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں. نفلی صدقات ہو گئے اور نفلی عبادت ہو گئی، نفلی روزے ہو گئے، تو یہ تو جب پتہ چلے گا کہ جو آپ اضافی کتنا کرتے ہیں اللہ کے لیے، اس سے آپ کے اللہ کے تعلق کا پتہ چلتا ہے. اس لیے اللہ نے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی، اہل جنت کی، اس میں نوافل کی کثرت کو اللہ نے بیان کی ہے کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. تو اس لیے نوافل جتنے چاہیں پڑھیں اچھا ہے. ہاں اس سے آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، حقوق العباد، وہ ضائع نہیں ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اتنے زیادہ کہ پڑھنا شروع کر دیں یا اتنی نفل عبادت میں مشغول ہو جائیں کہ والدین کے بنیادی حقوق یا بیوی بچوں کی بیسک حقوق ضائع ہونا شروع ہو جائیں، یہ پھر غلط ہو جائے گا. باقی جتنے چاہیں پڑھیں. اور کچھ نوافل ایسے ہیں جن کی احادیث میں ترغیب ہے، جیسے صدقات و خیرات میں تو جتنے چاہیں کریں. اور روزے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایام 20 کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، یعنی چاند کی جو 3 تاریخیں ہیں 13، 14 اور 15، ان تاریخوں کے روزے اور پیر اور جمعرات کا روزہ. اس کے علاوہ بھی کبھی موڈ ہوا تو آپ روزہ رکھ لیں، کوئی پیر جمعرات کی قید نہیں ہے. ویسے ہی انسان کا بعض دفعہ منگل کو روزہ رکھنے کا موڈ ہوتا ہے تو منگل کو رکھ لیں. تو جتنے چاہے نفل روزے. اور نفل نماز میں جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی ہے.
تو آپ اگر اپنے نوافل میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھیں آپ سب سے پہلے، اور اس کے علاوہ پھر اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز. بعض علماء کہتے ہیں اشراق اور چاشت ایک ہی نماز ہے، اور جمہور علماء کہتے ہیں الگ الگ نماز ہے. تو مجھے جو ہے نا پوری دلائل سے تحقیق نہیں ہے، میں دونوں علماء کے اقوال میں جانتا ہوں تو میں دونوں کے قول نقل کر دیتا ہوں. بہرحال چاشت تو اشراق کو الگ الگ پڑھ لیں تو ڈبل ہو جائے گی، اس میں کیا جا رہا ہے. جو اشراق کا وقت ہے جمہور کے قول کے مطابق وہ سورج جب ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے پھر شروع ہوتا ہے، اور چاشت کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ جب سورج بالکل درمیان میں پہنچتا ہے 45 کے زاویے پر، اس کے بعد آپ زوال سے پہلے، یعنی چاشت کی نماز زوال سے پہلے تک رہتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اوابین کی نماز ہے، چاشت ہی کی نماز کو حدیث میں اوابین کی نماز کہا گیا ہے. تو یہ گریویاں ہیں، جتنی چاہیں لگائیں اتنا اچھا ہے. البتہ سنت موقدہ پڑھنا بہرحال ضروری ہے، جو 12 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں. حالت جنابت میں اذکار اور تسبیح پڑھنا. حالت جنابت میں تسبیح ہاتھ میں لے کر تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار یا دوسرے اذکار اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں. ام ساجد انڈیا سے، جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور خاص طور پہ جو خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں وہ تو بالکل ہی عبادت چھوڑ دیتی ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. بھائی نماز اور تلاوت نہیں کرنی، باقی عبادتیں تو کریں، تسبیحات پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اچھا، ناپاکی میں قرآن کی آیت پڑھنا، یہ سوال پوچھا ہے، یہ پوچھنے والے نے نام ہی نہیں لکھا. کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن کی آیت پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز بغیر وضو کے قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر وضو کے تو بہرحال قرآن پڑھ سکتے ہیں، البتہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے. البتہ قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا عنصر پایا جاتا ہے، دعا کے میننگ پائے جاتے ہیں، تو ان آیتوں کو ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے. جیسے قرآن میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب یہ دعا ہے لیکن قرآن کی آیت بھی ہے، تو آپ اسے آیت کی نیت سے نہ پڑھیں، ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح آیت الکرسی ہے تو یہ قرآن کی آیت، لیکن اگر آپ ناپاکی کی حالت میں یعنی جنابت میں یا حیض و نفاس کی عورت اگر ہے تو حیض و نفاس کی حالت میں آیت الکرسی قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھیں. ہاں وہ بطور دم کے، بطور رقیہ کے، بطور وظیفہ کے پڑھ سکتی ہے وہ. اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس ہے، آپ دم کرنے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے آپ. ناپاک بستر پر ناپاک کپڑوں میں تلاوت وغیرہ کا حکم. اگر بیڈ یا صوفہ وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اس پر بیٹھ کر تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ دینی بیان سننا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس طرح ناپاک کپڑوں میں ان کاموں کا کیا حکم ہے؟ سلمان صاحب لاہور سے. دیکھیں یہ سارے کام جائز ہیں کیونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، نماز کے علاوہ عبادت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. لیکن یہ بہرحال ادب کے خلاف ضرور ہے کہ جگہ ناپاک ہے، آپ وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ناپاک کپڑے پہن کے کر رہے ہیں، تو یہ بہرحال ادب کے خلاف ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس سے تلاوت کی اہمیت بھی دل سے نکل سکتی ہے. اور ہاں بیان سن لیں، اگر اس کو فوری طور پر پاک کرنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو بیان سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تلاوت کرنا ناپاک کپڑوں میں یہ بہتر نہیں ہے. ناپاکی کی حالت میں آیت کریمہ پڑھنے کا حکم. کیا آیت کریمہ کا ختم بغیر وضو کے ناپاکی میں کیا جا سکتا ہے؟ نیز کیا خواتین دوران حیض آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں؟ فاطمہ بیگم انڈیا سے. آیت کریمہ جب تلاوت پڑھی جاتی ہے نا بطور وظیفے یا دعا کے، تو اس میں قرآن کی نیت نہیں ہوتی، اور علماء نے یہ بات بیان کی ہے فقہاء نے کتابوں میں کہ قرآن کی کسی آیت کو بطور وظیفے کے یا بطور دعا کے پڑھا جائے تو وہ قرآن پھر قرآن نہیں رہتا، بلکہ وہ محض ایک دعا بن جاتی ہے، لہذا وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. لہذا آیت کریمہ آپ اگر وظیفے کے طور پر، دعا کے طور پر پڑھ رہی ہیں تو یہ کام ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح آیت کریمہ کے علاوہ سورہ فاتحہ ہے، یا رات کو سوتے ہوئے جو دم کیا جاتا ہے اپنے اوپر، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کے ذریعے، تو یہ سب جائز ہے. اس میں ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دم یا رقیہ کی نیت سے ہوتا ہے. قرآن پورا کرنے کے لیے حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتے ہیں. میرا قرآن ختم ہونے میں 3 پارے رہ گئے ہیں، پیریڈ شروع ہو گئے ہیں. میں نے ایک کلپ میں سنا تھا کہ حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور تلاوت بھی سن سکتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ تلاوت سن تو سکتے ہیں، قرآن پڑھ نہیں سکتے. اس بارے میں میرا کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ. محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ایک ان کے حوالے سے ایک بات چلی تھی، اور جو ان کی اکیڈمی میں کام کرنے والی خواتین ہیں انہوں نے ایک فتوے کو وائرل کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حالت حیض میں بھی عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے. اس پر میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا. تو میں محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ
میرا نام لکھ کے نا جب یہ سرچ کریں گے تو اس پہ وہ کلپ آپ کے پاس آ جائے گا. تو اس میں پہلے پورا مدلل اس پر میرا بیان ہے دلائل کے ساتھ کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. مقصد خدا نخواستہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ پر تنقید کرنا نہیں ہے کہ علمی مسئلے میں ان سے اختلاف کرنا ہے, اور مجھے یہ یقینی بھی معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی رائے کیا ہے اس بارے میں. کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی یہ رائے ہے اور وہ اس کو پروموٹ کرتی ہیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے. تو اس پر میں نے دلائل سے ایک بات ریکارڈ کروائی تھی, وہ آپ سرچ کر لیں. قطع نظر اس سے کہ باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایسا کہتی بھی ہیں کہ نہیں کہتی واللہ عالم, باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا جو ایک کام ہے ماشاءاللہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے, اس کا میں بہرحال معترف ہوں. کراچی سے ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ ایام حیض میں غیر یقینی صورتحال ہو تو غسل کب کریں؟ حیض کے آخری دنوں میں جب ہمیں دن میں صرف یہ 1 یا 2 بار اسپاٹنگ ہوتی ہے, یقین نہیں ہوتا کہ اب خون آئے گا یا نہیں, تو ہمیں غسل کرنے کے لیے کتنا انتظار کرنا چاہیے؟ نیز اگر ہم نے انتظار کیا اور بلیڈنگ نہ ہوئی تو کیا ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی؟ یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں. دیکھیے, جب کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے, 3 دن کے بعد کسی خاتون کو جب حیض آنا رک جائے تو خواتین کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے. اگر غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلڈ نہیں آئے گا, حتیٰ کہ اسپاٹنگ بھی نہیں ہوگی, غالب گمان قریب با یقین ہو, تو ان پر لازم ہے کہ وہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں. لیکن اس کے بعد اگر 10 دن کے اندر اندر دوبارہ ذرا سی بھی بلیڈنگ ہو گئی, ذرا سی بھی, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو نماز پڑھی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھی تھی, لہذا وہ نمازیں لوٹانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نماز ہوئی نہیں سرے سے. لیکن جیسے ہی اسپاٹنگ ہو تو دوبارہ سے رک جائیں نماز پڑھنے سے, اور پھر جب غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلیڈنگ نہیں ہوگی تو دوبارہ غسل کر کے نماز شروع کریں. تو یہ ہے. تو ان کا جو اصل سوال تھا کہ ہمیں غسل کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا, تو اپنا غالب گمان دیکھنا پڑے گا آپ کو. جب غالب گمان ہو جائے کہ اب بلیڈنگ بالکل بھی نہیں ہوگی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ غسل کریں اور نماز پڑھیں. اور اگر اس کے بعد یعنی غالب گمان نہیں ہے یہ, بلکہ ایک تردد ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو, تو پھر غسل کرنا لازم نہیں ہے, کیونکہ الیقین لا یزول بالشک, یقینی چیز تھی حیض کا ہونا, اس کا ختم ہونے کا جب تک یقین نہیں ہوگا تو غسل نہیں کیا جائے گا. البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی خاتون کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ مجھے بلیڈنگ ہوگی, اور اس خیال سے انہوں نے غسل ہی نہیں کیا, تو پھر پتہ چلا کہ بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی, تو پھر جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی. خواتین کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب ایام ہوں ان کے مینسز کے تو وہ نماز کی بہت زیادہ حفاظت کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی حفاظت کرو, محافظت. تو محافظت اسی طرح سے ہوتی ہے, اس کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو فجر کی نماز اکثر خواتین کی گول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوتے ہوئے میں گزر رہی ہوتی ہے اور اس دوران بلیڈنگ بند ہو چکی ہوتی ہے. تو جب خواتین کو اندازہ ہو کہ ان کے ایام حیض پورے ہو گئے ہیں, جیسے کسی کو 4 دن آتا ہے, کسی کو 5 دن آتا ہے, ایک عادت ہوتی ہے ہر عورت کی, تو 4 دن جیسے آنے کی عادت ہے, تو 4 دن کے بعد پھر ان پر لازم ہے کہ وہ صبح صادق کے وقت اٹھ کر دیکھیں کہ ہمیں بلیڈنگ آ رہی ہے یا بند ہو گئی ہے. ایسا نہ ہو کہ سوتے سوتے میں نماز ہی قضا ہو جائے. تو اگر بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو اس وقت غسل کر کے فجر پڑھیں. اور اگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز بھی لازم ہو جاتی ہے, مثال کے طور پر صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے 5:30 پر, 5:30 بجے صبح, تو اب رات کو تو خاتون کا خیال یہ تھا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آخری دن ہے ان کا ایام حیض کا, تو ان پر لازم تھا کہ وہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کے دیکھیں کہ واقعی بند ہو چکی ہے یا نہیں. اگر بند ہو چکی ہے تو پھر یہ عشاء کی نماز بھی واجب ہے, عشاء کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو. تو بعض خواتین بالکل اس میں غفلت سے کام لیتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو رات کو دوبارہ ہر رات کو اٹھ کے دیکھنا شروع کریں کہ بلیڈنگ ہے یا نہیں ہے. تو جو عادت ہے اس کو تو گزرنے دیں, 3 یا 4 دن کی کسی کو عادت ہے, کسی کو 5 دن کی عادت ہے, لیکن جس دن یہ احتمال شروع ہو جائے کہ اب بلیڈنگ رک سکتی ہے تو اس دن عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں خاص طور پر خیال کریں, کیونکہ یہ 2 نمازیں سوتے میں گزر جاتی ہیں. اگر ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی, تلاوت کر لی اور بعد میں پتہ چلا کہ احتلام ہوا تھا اور غسل فرض تھا, تو بتائیے کہ اب کیا کریں؟ بھائی طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی, تو نماز لوٹانی پڑے گی. جب پتہ چل گیا تو نماز لوٹا لیں, باقی تلاوت کر لی وہ معاف ہے.
جان کر نہیں کی، وہ بھولے سے غلطی سے کی ہے تو اس کی قضا نہیں ہوتی، نماز کی قضا ضروری ہے۔ پیسے دے کر جاب حاصل کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اس جاب کے مستحق ہیں اور آپ کو یہ خوف ہے کہ میں اس سیٹ کا اہل ہوں لیکن دوسرا آدمی صرف پیسے دے کے وہ سیٹ حاصل کر لے گا، تو ایسی صورت میں پھر آپ کے لیے پیسے دینا جائز ہے۔ لینے والے کے لیے بہرحال ناجائز اور حرام ہے، لیکن آپ کے لیے دینا جائز ہے کیونکہ آپ اس کے اہل ہیں اور آپ اپنا جائز حق لینے کے لیے پیسے دے رہے ہیں۔ آپ نہیں پیسے دیں گے، دوسرا پیسے دے کے جو ہو سکتا ہے اہل نہ ہو وہ پھر اس سیٹ پہ قبضہ کر لے گا۔ تو آپ اگر اس کے اہل ہیں تو پھر پیسے دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اس کے اہل نہیں ہیں تو دوسرے کا حق مارنے کے لیے اگر آپ پیسے دے رہے ہیں تو یہ پھر حرام رشوت ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو اصل میں رشوت اسی کو کہتے ہیں۔ تو رشوت دینا اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے تو جائز ہے، کیونکہ پھر نہ دینے میں آپ کا اپنے جائز حق سے آپ محروم ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایسی صورت میں لینے والے کو گناہ ملے گا، دینے والے کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن دوسرے کا حق دبانے کے لیے تو لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام۔ اور باقی جاب حلال ہے یا نہیں ہے، جاب کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ نے رشوت دے کے جاب لی ہے یا رشوت دیے بغیر جاب لی ہے۔ جاب کی آمدن کا تعلق کہ ارننگ حلال ہے یا حرام، ارننگ کا تعلق اس سے کہ جو جاب ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے، یعنی آپ جو جاب کر رہے ہیں وہ حلال کام ہے یا حرام کام ہے۔ اگر وہ حلال کام ہے اور آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو اس کی تنخواہ بہرحال حلال ہی ہوگی۔ ایک بڑے مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ زندہ شخص کے لیے عمرہ نہیں کر سکتے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں، وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، یہ جو ایصال ثواب ہے نا، اس میں بہت علماء کی مختلف آراء ہیں کہ کون سی چیزیں ثواب میں پہنچائی جا سکتی ہیں، کون سی نہیں پہنچائی جا سکتی، تو بہت ساری آراء ہیں اس میں علماء کی۔ تو ہمارے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید لگانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر مردے کو ثواب پہنچا سکتا ہے تو زندہ کو ثواب پہنچانے پر بھی اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ثواب پہنچانا اصل میں ایک دعا ہے نا کہ اللہ میں نے جو نیکی کی ہے تو فلاں کو بھی اس کا ثواب دے دے، تو ایک دعا ہے۔ تو جیسے مردہ کے لیے جائز ہے ایسے ہی زندہ کے لیے بھی جائز ہے، تو اس لیے یہ اس میں کوئی حرج ہے نہیں اگر آپ زندہ کے لیے بھی کر لیں۔ لیکن میرا معمول یہ ہے کہ جو اسلاف میں جو طریقہ رائج تھا تو میں اسی کو فوکس کرتا ہوں۔ وہ عمرہ کرتے تھے، بس کر کے آ جاتے تھے، حج کرتے تھے، حج کر کے آ جاتے تھے۔ تو یہ فلاں کے لیے عمرہ، فلاں کے لیے حج، مجھے نہیں ملتا کہ اسلاف میں اس کا کوئی رواج تھا۔ تو جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، جائز تو ہے، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جب ایصال ثواب کا ثبوت قرآن و سنت سے ثابت ہے، یعنی صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو پھر ہر جزیے میں ہمیں ثبوت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو دلیل کے لحاظ سے تو راجح بات یہی ہے کہ سب کے لیے جائز ہے، لیکن یہ کہ اسلاف کو میں ہمیں ملتا نہیں ہے کہ وہ، یعنی میرے علم میں نہیں ہے، اگر کسی کے علم میں کوئی روایت ہو تو مجھے پیش کر دیں۔ تو اس میں ہمیں ملتا نہیں ہے کہ کسی نے کسی کے لیے عمرہ کیا ہو، کسی زندہ کے لیے عمرہ کیا ہو۔ تو اس لیے میرا اپنا معمول یہ، بھائی عمرہ کرتا ہوں جا کے، اللہ اللہ کرتا ہوں، اپنے والدین کے لیے عمرے میں دعائیں کرتا ہوں بہت زیادہ کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور پھر والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے۔ تو یہ اس طرح سے بھی عمرے کا ثواب ان کو ہی پہنچ رہا ہے ایک طرح سے، یعنی عمرے کی برکتیں کہ ہم نے عمرہ کیا اور دعائیں مانگی، ان کے لیے دعائیں مانگی۔ تو اسلاف میں اسی طرح کی چیز ہمیں ملتی ہے۔ تو میرا اپنا جو مزاج ہے وہ یہ ہے، باقی فتویٰ تو فتویٰ ہی ہوتا ہے۔ دلیل کے لحاظ سے جو بات راجح ہے وہ یہ کہ اللہ پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کسی کے لیے بھی دعا کریں، اللہ اس کو ثواب پہنچا سکتا ہے، مردہ ہو یا زندہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے، بشرطے کہ اپنے ہی بال لگائیں، کسی دوسرے کے بال لگانا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ حدیث میں اس کی واضح ممانعت موجود ہے، لیکن اپنے بال لگا سکتے ہیں۔ میرے ایک دیور نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کی۔ میرے دیور نے کہا میں خاندان کو لات مار کے جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ میرے سسر نے ان کے حصے کا مکان میرے بچے کے نام لکھ دیا۔ ساس سسر کے انتقال کے بعد میرے شوہر اور دیور میں تعلقات بحال ہو گئے، مگر ہم وہ مکان بیچ چکے ہیں، ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ کے سسر نے جب وہ مکان آپ کے بچے کے نام لکھا تو بچے کے ولی کو وہ مکان ہینڈ اوور کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر بچہ نابالغ تھا تو بچے کے ولی تو باپ ہوتا ہے، تو باپ کو ہینڈ اوور کا مطلب چابیاں دے کے اور اس گھر میں اپنا سامان بھی سارا باہر نکال کے یا سامان سمیت وہ مکان ہبہ کیا اور مکمل قبضے میں دے دیا۔ پھر آپ کے ہسبینڈ جو ہیں، جو بچے کے باپ تھے، وہ اس مکان کے اندر داخل ہوئے۔ اس طرح سے عمل اگر کیا تو اس کو قبضہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ سارا پروسیس نہیں ہوا تھا اور صرف مکان ڈاکومنٹیشن میں آپ کے بچے کے نام کر دیا انہوں نے، تو اس سے مکان کی ملکیت ٹرانسفر شرعی طور پر نہیں ہوتی۔ اور پھر اگر سسر صاحب کا انتقال ہو گیا
تو اس میں آپ کے دیور کا وراثت میں حصہ تھا. تو انتقال کے بعد اگر آپ نے بیچ بھی دیا تو وہ بیچی بھی رقم پھر آپ کو دیور کو اس کا وراثت کا حصہ دینا پڑے گا. ہاں اگر انتقال سے پہلے آپ نے بیچ دیا، سسر کے انتقال سے پہلے، اور بیچ کے رقم اپنے ہاتھ میں مکمل لے لی، تو پھر یہ بھی قبضہ ہی شمار ہوگا کہ بھئی یہ رقم آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو قبضہ ہے. تو قبضہ کا مطلب پھر یہ وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے، پھر یہ آپ کے بچے کا ہو گیا. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ سسر صاحب نے اپنی زندگی میں وہ مکان ہینڈ اوور کیا تھا تو بچے کی ملکیت ثابت ہو گئی. اگر ہینڈ اوور نہیں کیا تھا تو محض کاغذ میں نام کر دینے سے ملکیت نہیں ہوئی، اس میں دیور کا حصہ ہے. باقی یہ بات ویسے غلط ہے کہ دیور نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو اس کو وراثت سے محروم کر دینا، یہ عمل بہرحال ناجائز ہے. وجاہت علی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، حدیث میں ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کریں تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کوئی رکعت فوت نہ ہو، یا مسبوق بھی اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مسبوق کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، لیکن جتنی رکعتیں چھوٹیں گی اتنا ہی فضیلت سے محروم ہو جائے گا. جو تکبیر اولا سے نماز پڑھ رہا ہے اس اصل میں تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل. جب بھی کسی چیز میں حدیث میں کوئی اطلاق کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو وہ فرد کامل کے لیے فضیلت ہوتی ہے. فرد کامل کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے چاروں رکعتیں عشاء کی جماعت کے ساتھ ہوں اور فجر کی 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ ہوں، یہ فضیلت اس کے لیے. اب جتنی جتنی رکعتیں نکلتی چلی جائیں گی فضیلت اسی حساب سے کم ہوتی چلی جائے گی. خلیل احمد انڈیا سے، کیا ہر بچے کا عقیقہ کرنا ضروری ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ عقیقہ نہ کرنے سے بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا، تو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تو وہ اس میں یعنی حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو مصائب کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن یہ حدیث ابتدائے اسلام پر محمول ہے کہ جب بقرعید کی قربانی واجب نہیں ہوئی تھی. احناف کا موقف اس بارے میں تمام طرح کے دلائل کو سامنے رکھ کر اور اسلاف کے اقوال کو سامنے رکھ کر یہ ہے کہ عقیقہ ابتدا میں واجب تھا، تو اس وقت یہ حکم تھا کہ جب تک عقیقہ نہ ہو جاتا بچہ جو ہے وہ اس میں خطرہ ہوتا تھا اس بات کا کہ بلائیں اور مصائب اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. لیکن جب بقرعید کی قربانی واجب ہوئی، جانور ذبح کرنا بقرعید میں واجب ہو گیا، تو اس قربانی نے پچھلی تمام قربانیوں کو منسوخ کر دیا. منسوخ بئی معنی کہ اس کا واجب ہونا منسوخ ہو گیا. تو اب عقیقہ احناف کے نزدیک ان دلائل کی روشنی میں سنت ہے، واجب نہیں ہے. کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنت موقدہ بھی نہیں ہے، سنت غیر موقدہ ہے. کوئی کر لے اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر نہ کرے تو کوئی انشاءاللہ بلاؤں کا خطرہ بھی نہیں ہے بچے کو، کیونکہ اب چیز واجب نہیں رہی، وہ سنت اور مستحب کے درجے میں آ گئی ہے. تو قربانی جو بقرعید والی ہے وہ بہرحال واجب ہے. تو اگر کر دیں اچھی بات ہے، اور اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ بچہ اور زیادہ محفوظ ہو جائے، اور نہیں بھی کریں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کر لیں تو بہرحال اچھی بات ہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ عقیقہ کرنا مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے. اور اگر کوئی نہ کرے تو کوئی خطرہ انشاءاللہ بچے کو نہیں ہے کوئی مصیبت میں پڑنے کا. ایک وقت میں 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے میں کیا حکمت ہے؟ یہ حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے، صحیح حدیث ہے، لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، کہ اس سے تم رشتہ داری توڑو گے. یعنی ایک بہن ہے آپ کے نکاح میں، دوسری بہن سے بھی نکاح کر لیا، تو دونوں بہنوں کی محبت سوکنوں میں تبدیل ہو جائے گی. تو سوکنوں میں عام طور پہ محبت نہیں ہوتی، تو اسلام نہیں چاہتا کہ بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں تبدیل ہو. تو اسی طرح خالہ بھانجی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. خالہ بھانجی میں ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی قطع رحمی ہے. تو یہ تو ایک حکمت ہے، اس کے علاوہ بھی حکمتیں غیرت کے بھی خلاف ہے. تو حدیث میں جب کسی حکم کی کوئی حکمت بیان ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حکمت جہاں پائی جائے گی وہاں حکم ہوگا، جہاں نہیں پائی جائے گی وہاں حکم نہیں ہوگا. مثال کے طور پر بعض دفعہ دونوں بہنیں راضی ہوں اگر کسی کی بیوی بننے پر، اور ان میں محبت پیدا ہو رہی ہے، پھر بھی یہ حرام ہے، پھر بھی جائز نہیں ہے. لیکن جنرلی جو ایک حکمت اس کی بیان کی گئی ہے وہ ہے اس سے رشتہ ٹوٹتا ہے، یعنی بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں تبدیل ہوتی ہے. تو اسلام میں بہنوں کی محبت کی بڑی ویلیو ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بہنیں بہنیں ہی رہیں، وہ ان میں آپس میں چپکلش نہ ہو. کیا نماز میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیں ایسی کوئی حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے کہ نماز میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. البتہ یہ بات اجماع امت سے ثابت ہے کہ نماز میں ایسا کوئی کام کرنا جو نماز کے منافی ہو، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ نماز میں کوئی کھانا شروع کر دے، باتیں کرنا شروع کر دے، تو یہ سب چیزیں نماز کے منافی ہیں. اسی طرح نماز میں کوئی چلنا پھرنا شروع کر دے
تو یہ بھی نماز کے منافی ہے. اسی طرح نماز میں کوئی بے تحاشا حرکت کرنا شروع کر دے تو یہ بھی نماز کے منافی ہے. اب بے تحاشا حرکت کہتے کس کو ہیں؟ اس میں ہر ایک کا معیار، یعنی اس میں جو اصل تو حکم یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے کا اعتبار ہوگا. اس کا خیال یہ ہے کہ میں نے اگر اتنی حرکت کر لی ہے اور غیر ضروری حرکت اتنی زیادہ کر لی ہے کہ وہ یہ نماز کے منافی ہے. مثال کے طور پر ایک معیار یہ ہے کہ آپ نماز میں اتنا ہل رہے ہیں کہ اگر کوئی نیا شخص آتا تو آپ کی حرکت کو دیکھ کے اس کو یہ لگتا کہ یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے. تو یہ وہ حرکت ہے جس سے نماز بہرحال ٹوٹ جائے گی. مسلسل آپ کھجائے جا رہے ہیں، کبھی یوں کبھی ایسے، کبھی ٹوپی کبھی رومال صحیح کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے، کبھی پائنچے موڑ رہے ہیں، تو نو وارث شخص آپ کو دیکھے گا وہ لگے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا. تو اتنی حرکت اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. اس کو حرکت کثیرہ کہتے ہیں. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ قلیل حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی، کثیر حرکت سے ٹوٹتی ہے. تو کثیر حرکت میں اصل معیار یہ ہے کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے. اب بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی 3 دفعہ جلدی حرکت کر لیتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا اور یہ حرکت کثیرہ ہے. تو یہ ان کا اجتہاد ہے علماء کا، اور وہ اس پہ مصر نہیں. وہ کہتے ہیں ہماری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی جلدی 3 دفعہ ہاتھ ہلا لے اور ہاتھ بھی بلا ضرورت ہلائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو بعض علماء نے یہ قول کیا ہے، لیکن اصل قول اس میں یہی ہے جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہے کہ قلیل اور کثیر کا شریعت نے خود سے کوئی معیار متعین نہیں کیا. تو جب شریعت خود سے کوئی معیار متعین نہیں کرتی، یعنی معیار کا مطلب تعداد میں کہ کتنی دفعہ ہاتھ ہلائے، اس سینس میں معیار کی بات کر رہا ہوں، تو پھر شریعت اس کو مبتلا بھی کہتے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے پہ چھوڑ دیتی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ اتنی حرکت اگر کوئی کر رہا ہے، آپ کا خیال ہے کہ میں نے اتنی دفعہ ہل لیا ہوں نماز میں، کوئی باہر سے کوئی بندہ آتا تو کہتا ہے یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر قلیل حرکت ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. تو قلیل اور کثیر کا انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے حرکت بہت زیادہ کی ہے یا کم کی ہے. اچھا جی، جو بعض علماء نے کہا نا کہ جلدی 3 دفعہ ہاتھ ہلائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم عوام پہ چھوڑ دیں کہ قلیل اور کثیر کا خود فیصلہ کریں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شروع سے آخر تک ہلتے ہی رہتے ہیں، وہ پھر بھی ان کو لگتا ہے ہم ہلے ہی نہیں ہیں. تو ان لوگوں کے لیے پھر علماء نے ایک معیار متعین کیا، بھائی عوام کو اگر ہم اس میں ڈال دیں کہ وہ خود فیصلہ کریں تو لوگ ایسے بھی ہیں یہ جو پوری نماز میں ہلتے ہی رہتے ہیں، ایک دفعہ بھی تمیز سے ان کے ہاتھ کہیں بندے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ کو. کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہیں، کبھی کھجا رہے ہیں، کبھی شلوار کے پائنچے اوپر کر رہے ہیں، کبھی ناڑا ٹائٹ کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی میں نے دیکھا ہے کہ نماز میں باقاعدہ چشمہ اتار کے دونوں ہاتھوں سے فولڈ کریں گے، جیب میں رکھیں گے. اور ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو نماز میں باقاعدہ موبائل چیک کر رہے ہیں، اپنا یوں کر رہے ہیں، تو ان کو تو لگتا ہے کہ ہم نے حرکت کی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ معیار متعین کیا علماء نے کہ بھئی ایک جلدی 3 دفعہ اگر کوئی ہاتھ ہلا لے تو نماز چھوٹ جائے گی. لیکن یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے، عادت ڈالنے کے لیے بہرحال اسی پر اتفاق کرنا چاہیے. خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ تھوڑی بہت حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی، حرکت کثیرہ سے ٹوٹ جاتی ہے. کیا عورت جنازے کی نماز پڑھا سکتی ہے؟ عورت کے لیے امامت کرنا مکروہ ناپسندیدہ ہے، اس لیے جنازہ ہو یا کوئی بھی فرض ہو. اور مردوں کو تو پڑھا ہی نہیں سکتی، وہ تو نماز ہی نہیں ہوگی. مجھے بد نظری کی بیماری ہے، وہ مجھ سے چھوٹ ہی نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر وہ گناہ مجھ سے دوبارہ ہوگا تو جب میں پہلی شادی کروں گا تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی. اب مجھ سے وہ گناہ ہو گیا ہے اور مجھے شادی کرنی بھی ضروری ہے. اب اس قسم سے باہر نکلنے کے لیے ایک مفتی صاحب نے ہیلا بتایا کہ اگر کسی نابالغہ لڑکی کے باپ سے کہلوا کر اس کی بیٹی سے شادی کر کے اس قسم سے باہر نکلا جا سکتا ہے. مفتی صاحب کیا یہ ہیلا صحیح ہوگا یا کوئی اور ہیلا بھی ہے؟ بھائی نابالغ کیا، بالغ لڑکی سے بھی یہ ہیلا ہو سکتا ہے. ہیلا کیا، بس آپ جب شادی کریں گے تو طلاق واقع ہوگی. اب اگر ایک طلاق کا آپ نے کہا تھا، یعنی مطلق طلاق کا لفظ بولا تھا کہ اگر میں نے بد نظری کی تو جب میں شادی کروں گا تو میری بیوی کو طلاق، تو شادی کرتے ہی ایک طلاق ہو جائے گی، وہ طلاق بائن ہوگی. دوبارہ نکاح کر لینا، پھر دوبارہ اسی سے 3 طلاقیں نہیں ہوں گی. تو دوبارہ یعنی پھر دوبارہ پبلکلی نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب رخصتی ہو تو بیوی کو آپ بتا دیں بھائی میں احتیاط، اس کو پوری بات نہ بتائیں، اس کو بتا دیں کہ میں احتیاطاً دوبارہ تجدید نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور تجدید نکاح کا طریقہ آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں. بیوی آپ کو وکیل بنا دے کہ آپ اپنے آپ سے میرا نکاح دوبارہ پڑھا دیں اتنے مہر میں. وکیل بنا دے گی تو آپ 2 گواہوں کے سامنے کہیں کہ بھئی فلانی بنت فلاں سے میں نے دوبارہ نکاح کر لیا اتنے مہر میں، تو نکاح ہو جائے گا. آئندہ 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اجنبی خاتون سے نکاح کر لیں آپ اور اس کو بتا دیں بھئی میں نے ایسی قسم اٹھائی ہوئی ہے، نکاح کرتے ہی نکاح ختم ہو جائے گا.
اور آپ پہ عدت بھی واجب نہیں ہوگی چونکہ رخصتی نہیں ہوئی ہے. میرے اوپر مہر واجب ہو جائے گا، وہ میں آپ کو آدھا مہر واجب ہو جائے گا، وہ میں آپ کو دے دوں گا. اور اس کو بتا دیں کسی بھی خاتون کو، تو ایسے نکاح ہوتے ہی طلاق ہو جائے گی، اس کو آدھا مہر مل جائے گا اور عدت بھی اس پہ واجب نہیں